بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، ایک ہمارے جو بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ رجیم چینج ہوا، ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے، اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا۔ شہباز شریف اس کو بہت پسند تھا، وہ سمجھتا تھا شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے اور اسحاق ڈار سے بڑا کوئی اکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی بھی عقل ذرا دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا، اور بھی وجوہات تھیں جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی، اور بھی ان وجوہات تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا۔ لیکن جب گورنمنٹ گرا دی اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹڈ حکومت کو، جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی، ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے، کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح 10 تاریخ کو 10 اپریل کو پبلک سڑکوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چینج کو۔ اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے، ان کے اندر واضح ہو گیا، جب 37 بائی الیکشنز میں سے 30 تحریک انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی، اور یہ جو سارے 12 پارٹیز کی امپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے آ کے گھسپیٹھیا ہم ان کو کہیں گے، یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں، وہ لوگ جن کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو آکشن بجائے الیکشن سے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے، جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی، اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان میں، اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے، ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے، میں ابھی پہلے لیٹسٹ سے شروع کرتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے، کیا کیا وہ میں اس کے اوپر، جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے، جو انہوں نے ہماری وائلیشنز کی، اس کے اوپر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو، اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے یہ ملک کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ آج ہنگامی شہباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیبنٹ کی، اور اس کے بعد جب لوگ تراویحاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی سے پارلیمنٹ سے، اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ایک لوٹے کو، وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو انشاءاللہ جو اس دلدل میں سے ہم نکلیں گے تو اس میں گورننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے، کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو، انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو، ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے گا، وہ تو ہم سب متفق ہیں۔ لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی میں فیصلہ کیا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے کہ الیکشن نہیں چاہتے، تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے، اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں۔ تو میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ شریف خاندان، انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا، نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے، رشوت دی تھی لوگوں کو، پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے، میں 1990 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جج نے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا، تو تب بھی
دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا. اور ان کو جج وہ پسند تھے, اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال ہو. یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا. ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے. اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو ان کا جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا, اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا. یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا, اور انہوں نے ریوولٹ کروائی, تقسیم کیا, اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا. اب ان کی یہ تاریخ ہے, اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا, کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں. جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈیبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا. اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے, ان سے غلط کام کروائے. آتے ساتھ ہی شہباز شریف نے کیا کیا, اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا بنایا. اس نے اس کی 16 ارب روپے کے کیسز تھے, 4 اس کے اندر گواہ تھے جو کہ 2 مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے. جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ بھی مر گیا. تو وہ سارا ختم کروایا. 8 ارب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر, اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا, اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا اس نے بھی آخر میں استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں ان کے لیے کام کرتا, یہ غلط کام کرواتے. دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کی. نہ ایف آئی اے کی کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی, نہ نیب کی. وہ اب وہ 2 ادارے رہ گئے جن کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن, مخالفین کے خلاف کیسے کیسز کا. اور ان کے ساروں کے کیسز جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, ان کے کیسز ختم ہو گئے. تو انہوں نے جو آج یہ جو ایک عدالت کو پریشرائز, سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور چیف جسٹس کو کیا, ساری قوم آج, جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں, لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا. اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور میں اس کے اوپر بھی بات بھی آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے, جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے, تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں. اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. شاید آمروں کے دوران ہو, جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا, میں جیل بھی گیا 8 دن, میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا, تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا, جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے, جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے شروع ہوا. 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا, اور وہ بڑھتا ہی گیا. خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا, جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا, ہر قسم کا تشدد کیا, سختیاں کی, سوشل میڈیا کے اوپر کی, جو اس کے اوپر بھی ابھی میں آؤں گا. لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں, یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں, جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا, صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں, یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی. اور جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے,
ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح، انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈز اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں. آپ ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے، رات کو لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو جا کے ننگا کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے. یہ پالیسی رہی ہے. اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیئر دیا. اس میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. نہ دیکھیں عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی. جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی. اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائیں. انہوں نے جب ہم جیل بھرو تحریک، وہ پرامن تحریک تھی، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے. اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی. جو الیکشنز نہیں چاہتے، جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن سے آ رہی ہے. میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدماش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروائیں. کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بتا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریئر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح کے آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیک گراؤنڈ قتل کر رہے ہیں، جو ہر جرم کیا ہے جس آدمی نے، اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے. اس کو وہاں اوپر بٹھا دی، وہ دھمکیاں دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے. وہ تو بدمعاش ہے. نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتہ ہے. اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں، بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے، کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کھچا لی. یہ گمکس کیا ہے؟ اندر سے ظالم ہے. یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شہباز شریف نے مروائے ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. 97 سے 99 تک اس نے کوئی 900 لوگوں کو قتل کروایا. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے. اور دوسرا، اس کا تو سب کو پتہ ہے، یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ کی. ان کو اوپر بٹھا لیا. پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو، جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا. اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے تھے، سر فکر نہ کریں سر، میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن مین کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے. ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں. کوئی وارنٹ نہیں ہوتا، پکڑتے ہیں ان کو، نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے پولیس کو، پیٹرول بم پھینک رہی ہے. مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا. اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے. کبھی سنا ہے کہیں یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے، آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہوں
ان کے گھر میں وہ نہیں ملتے، ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ ان سے تشدد کرتے ہیں، ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے۔ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے۔ کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں، خدا کا واسطہ ہے، یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے۔ سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے، جو عوام کے اندر آواز ہے، جو عوام کا نیریٹو ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ آپ اس کو 15 20 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات، اور نفرتیں بڑھیں گی، آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا۔ اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں، جدھر دیکھیں تو آ کے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں لوگ، میں ذرا اپنے زمان پاک کی بات کر، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ یہاں اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہاں قانون نہیں ہے، وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے لے جائیں گے۔ وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ، وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے، وہ اغوا کرنے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی۔ قانون واضح تھا۔ میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں پہلے کیوں نہیں جا سکا؟ میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشت گردی کا، 2 اٹیک ہو چکے ہیں، سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی، گورنمنٹ نے سیکیورٹی وڈرا کر لی تھی، ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر، اللہ نے بچایا ہے، پتہ ہے انٹیریئر منسٹری خود کہہ رہی ہے دوسرا حملہ ہونے لگا ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر جدھر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے، تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ، تو میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ 40 دہشت گردی کے کیسز ہیں۔ آج پتا چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کوئی 30 یا 40 کیسز کر دیے، 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی کے اوپر، کسی لیڈر کے 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی؟ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں، مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے۔ وہ بیچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں، 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں، کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی۔ کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں۔ تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں، کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا، جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا۔ کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ، اس نے جا کے اس کو پکڑا، اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگی، بچ گئے ہم۔ تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر سیبوٹاج کیا۔ جو رزلٹ تھا، جو جی آئی ٹی کا رزلٹ تھا، وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا۔ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کو۔ اب انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ جھوٹ۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا، اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن۔ تو جب پاس پہنچا وہاں، تو لوگ ویسے جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا، ٹیئر گیس، ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری، ٹیئر گیسنگ شیلنگ کی، قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو۔ اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس، اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے ان سے،
پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں مرواؤ، لیکن میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ گئے۔ اب میں کل جاتا ہوں، کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں، پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں۔ ہائی کورٹ جدھر میں آگے ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود، کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے۔ جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ وہاں صحافی کھڑے تھے، ایک الجزیرہ کا صحافی تھا، اس کی رپورٹ دیکھ، ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ، تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے۔ اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، آرام سے کھڑے ہیں۔ اور پھر سے میری بات نہیں مانتے، الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا انہوں نے، اور صرف پکڑتے نہیں ہیں۔ جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے، جو الیکشن نہیں چاہتے، یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا، اس لیے انتشار چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں، کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے، وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، میں وہ نوجوانوں کو ملا 30-40 چھٹ کے آئے، جو انہوں نے کہانیاں سنائی کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارنا، ایک ایک کو پکڑ کے مارنا، پتہ نہیں ان سے کیا انفارمیشن لے رہے تھے۔ وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک، وہ بیچارہ سفیر، وہ یعنی غریب آدمی، یعنی وہ ایک اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بیچارہ کمائی کرنے والا آدمی، اس کو دیکھنے والا ہے، وہ کمزور سا آدمی، اس کو پہلے یہاں مارا، اس کو وہاں لے گئے اور اس سے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے؟ عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے؟ وہ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شہباز گل کو، اس سے پوچھے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے؟ میرے 2 نوکروں کو انہوں نے پے رول پہ رکھ لیا تھا، جب میں پرائم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پے رول پہ رکھ لیا تھا۔ تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے، کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اسے کھانے سے؟ زہر دینے کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ جو شہباز شریف کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور جو گواہ تھے، اور ڈاکٹر رضوان کو، تو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں، وہ سفیر کو رکھا ہوا ہے، جی کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان؟ میں جو اس پہ جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے۔ سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اغوا کر گئے، اظہر مشوانی کو، اس کا پتہ نہیں ہے۔ پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے، اس کو کبھی یہاں پکڑ، ادھر سے بیل لیتا ہے، اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں، وہ کیس سے بیل لیتا ہے، پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے ہیں، کوئٹہ سے بیل لیتا ہے، یہاں آتا ہے، اس کو اب کراچی لے گئے، اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے۔ یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں، اور ہماری بتائیں، میرے 3.5 سال میں بتائیں، کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے؟ ان کی 30 سال سے چوریاں تھیں، 95% کیسز ان کے پرانے تھے۔ ہمارے تو صرف دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے، ایک اس کا 16 ارب کا پکڑا گیا تھا، وہ مقصود چپڑاسی والا جس بیچارے کو کیسے مارا ہے، اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس، جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی۔ ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا۔ کتنے ہم نے کیسز کیے ان کے، کتنے ہم نے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر کیسز کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے؟ اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کوئی 70 یا 80 لاکھ فالوور ہے۔ کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے، وہ آزاد لوگ ہیں،
ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے, آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے. معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تنقید ہوتی. ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں. جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں, تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا, سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا. ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی, کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے. تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں, آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی جا کے, آپ کو پتہ چل رہا ہے, ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو مینار پاکستان میں کیا کیا, وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کریں گے, جی اوپر سے حکم ہے. جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے. تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے, عدلیہ نے اجازت دی. 3 دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جلسہ فیل کروانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں, یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی, تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے, وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں, ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ. خدا کے واسطے آنکھیں کھولیں اپنی. یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے. اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا, یہ ملک کی فیوچر ہے. بجائے یہ پولیٹیکل ورکر جو کہ یہ سارا اپنا ٹائم دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے؟ یہ کہ ڈیلی ورکرز ہیں ان میں سے, یہ نظریاتی لوگ ہیں, پیسے والے نہیں ہیں. یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ ان کو پکڑ کے 2 ہفتے 3 ہفتے بند کر دیتے ہیں. سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, اور اس سے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں. تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں, اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پالیسیز بن رہی ہیں, یہ اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہی ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے. ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں, پرامن کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ میں رہنا ہے. ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا. ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر, جس طرح مارا, جس طرح ذلِ شاہ کا قتل کیا, جو غصہ تھا سارا یہاں. بار بار کہتا رہا کہ کنٹرول کرو. بار بار قرآن کی ان کو وہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا, ان کو میں درس دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے, یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے. یہ ادھر تک پہنچ جائے گی, آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 8 پتہ نہیں 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر, اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں. دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس کیا, ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا. کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا. ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر, پرامن طریقے سے وہ بیٹھی, وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان ذلیل نہ ہوں. سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگے. یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو, انجریز نہ ہو, زخمی نہ ہو. ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے.
پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی، اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ آگے IMF کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا، وہ ہونے اس لیے نہیں لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ کنڈیشنز نہیں مانتے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، دونوں طرف پھنس گئے ہیں جا کے۔ اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے؟ اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا، اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا؟ آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا؟ تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، اگر وکیل کام نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے، جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی تو کیا فرق پڑتا؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے۔ لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی، جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے، اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے۔ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے۔ تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی وکلا جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، یہ بڑھتے جائیں گے۔ اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے، ابھی بھی راستہ درست کر لیں، کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا، دھمکانے کا، یہ بیک فائر کر رہا ہے۔ اس سے کوئی نہیں ڈر رہا، بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ حل نہیں ہے۔ حل صرف ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ شکریہ۔